ہم کمائے تاکہ میرا گھر بنے. ہر کوئی اکثر انسان یہاں پر ہے جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنے شہر کو چھوڑ کر کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کمانے کے لیے آیا ہے. ہر انسان کیا ارادہ کیا؟ کیا کرنے کا ارادہ کیا؟ سفر کا ارادہ کیا. کس ارادے سے بیٹا چلو باہر چلتے ہیں, لدھیانہ کی سرزمین پر چلتے ہیں, پنجاب کی سرزمین پر چلتے ہیں, وہاں جا کر کمائیں گے, وہاں پیسے زیادہ ہے, اگر کمائیں گے تو گھر و مکان بن جائے گا. کہتے ہیں باپ بیٹا سفر میں نکلا, سفر میں چلتے چلتے اچانک بیچ راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. کیا ہو گئی؟ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی, باپ بیمار پڑ گیا. اب بیٹا پریشان ہے. اس بیابان جنگل میں, اس سنسان بیابان میں نہ تو کوئی شہر ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کسی انسان کا چہل پہل ہے. بیٹا اس جنگل میں اکیلا کرے تو کرے کیا؟ باپ کی طبیعت خراب ہے. الغرض باپ کے پیر کو سہلاتا رہا, ہاتھوں کو سہلاتا رہا, جسم کو سہلاتا رہا, لیکن جب تک دوائی نہ ہو باپ سلامتی کہاں سے ہو جائے؟ الغرض لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ زندگی جتنی ملی ہے اتنی ہی ملے گی. زندگی اس سے کبھی بڑھ نہیں سکتی ہے, اس سے آگے جا نہیں سکتی ہے. اس باپ کا سفر وہی تک تھا. کہتا ہے کہ لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ جیسے ہی باپ کی طبیعت خراب ہوئی, صحیح ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئی, اتفاق سے اس نے اپنا دم وہیں پر توڑ دیا, وہیں پر توڑ دیا. اب وہاں پر کوئی آبادی نہیں, کوئی گاؤں نہیں, کوئی شہر نہیں, اکیلا بیٹا کرے تو کرے کیا؟ آخر کار سڑک کے کنارے پر اس نے کسی چیز سے, کسی سہارے سے ایک قبر کھودی, اور قبر کھودنے کے بعد اپنے باپ کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد, مٹی دینے کے بعد, دعا کرنے کے بعد اب وہ اس شہر کی طرف چل پڑا کمانے کے لیے, چل پڑا کمانے کے لیے. ایک دن ہو گیا, ایک ہفتہ ہو گیا, ایک مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, 3 مہینہ ہو گیا, 4 مہینہ ہو گیا. الغرض اسی طریقے سے 1 سال ہو گیا, لیکن اب باپ دوبارہ بیٹے کی قبر میں نہیں گیا. 2 سال ہو گیا, باپ دوبارہ اپنے بیٹے کی قبر میں نہیں گیا. الغرض 2 سال کے بعد, کمانے کے بعد, دولت اکٹھا کرنے کے بعد, پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد, جب وہ بیٹا واپس اپنے گاؤں کی طرف آنے لگا تو اسی مقام پر پہنچا, اسی جگہ پر پہنچا جہاں باپ کی قبر موجود تھی, اسی جگہ پر پہنچا جہاں اس نے اپنے باپ کو دفنایا تھا. جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا, دل میں خیال آیا, شام کا پہر تھا, سورج ڈوبنے والا تھا, اندھیری ہونے والی تھی. الغرض بیٹے نے اپنے دل میں خیال کیا, قریب میں ہی باپ کا قبر ہے, چلو جا کر فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. 2 سال سے میں آیا نہیں ہوں, 2 سال سے میں کام میں گیا, واپس نہیں آیا, میرا باپ تنہا ہے. دل میں خیال آیا کہ چلو پھر جا کر باپ کی قبر میں تھوڑا قرآن پڑھ دوں, تھوڑا فاتحہ پڑھ دوں. الغرض جیسے ہی دل میں خیال آیا, پھر دماغ نے کہا, ذہن نے کہا, اے نوجوان ذرا آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھ, سورج ڈوبنے والا ہے. یہ بیابان جنگل ہے, یہ سنسان جنگل ہے, یہاں جانوروں کا خطرہ ہے. کہیں تو اپنے باپ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا, کہیں تو اپنے باپ کی قبر میں قرآن پڑھنے کے لیے گیا تو کہیں اندھیرا نہ ہو جائے, اور جیسے ہی اندھیرا ہوگا کہیں تو کسی جانور کا شکار نہ بن جائے. اگر تو فاتحہ کرنے کے لیے گیا تو وقت زیادہ ہو جائے گا, ٹائم زیادہ ہو جائے گا, تو کسی جانور کا شکار ہو جائے گا. دل کہہ رہا ہے کہ باپ کی قبر میں فاتحہ پڑھ دوں, لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر گیا تو وقت ہو جائے گا, سورج ڈوب جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, کسی جانور کا شکار نہ بن جاؤ. الغرض دل پر دماغ نے قابو پا لیا, دل پر دماغ نے قابو پا لیا, یعنی دماغ کی جیت ہوئی, دل کا ہار ہوا. الغرض بیٹے نے فیصلہ کر لیا کہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر آؤں گا, فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا. یہ سوچ کر اپنے قدم کو جیسے ہی آگے بڑھایا, ابھی کچھ ہی قدم گیا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, بڑی درد بھری آواز آتی ہے, بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز آتی ہے. کہتے ہیں کہ اس آواز کو سن کر ایسا لگا کہ نوجوان کا دل پھٹ گیا, ایسا لگا کہ نوجوان کا دل چورا چورا ہو گیا, ایسا لگا کہ نوجوان اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے لگا. پیچھے سے آواز آ رہی تھی, اے میرے بیٹے, جب میں یہاں مرا تھا تو میری قبر میں فاتحہ کرنے کے بعد چلا گیا. 1 دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال, 2 سال تک اسی قبر میں انتظار کرتا رہا. آج میرا بیٹا آئے گا, میری قبر میں فاتحہ پڑھے گا. آج میرا بیٹا آئے گا, میری قبر میں آ کر قرآن پڑھے گا. آج میرا بیٹا آئے گا, میری قبر میں آ کر میرے لیے دعا کرے گا. اے بیٹے, آج 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں لیکن تو نہ آیا. الغرض آج جب میں تجھے آتے ہوئے دیکھا تو میرا دل خوشی سے مچلنے لگا, خوشی سے جھومنے لگا, خوشی سے جھوم اٹھا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے, آ کر میری قبر میں فاتحہ پڑھے گا, آ کر میری قبر میں قرآن پڑھے گا, آ کر میرے لیے دعا کرے گا. لیکن اے میرے بیٹے, تو میری قبر میں آنے کے بجائے, میری قبر میں فاتحہ پڑھنے کے بجائے اپنی زندگی کی زیادہ پرواہ کرنے لگا, اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچنے لگا. یاد رکھ میرے بیٹے, اگر اسی قبر میں تو لیٹا ہوتا اور تیرا باپ زندہ ہوتا اور تیری قبر تک اگر دہکتے ہوئے شعلے ہوتے تو تیرا باپ اس دہکتے ہوئے شعلوں پر چل کر
قبر میں فاتحہ پڑھتا، چل کر فاتحہ پڑھتا. لیکن تو نے اپنی زندگی کے خاطر فاتحہ نہیں پڑھا، تو نے اپنی زندگی کے خاطر میری قبر میں آ کر قرآن نہیں پڑھا. یہی تو ہوتا ہے. ایک باپ اپنی جوانی کو ختم کر دیتا ہے اپنے بچے کی کامیابی کے لیے. ایک باپ اپنی جوانی کے ساری زندگی کو ختم کر دیتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا کامیاب ہوگا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. اس نے اپنی جوانی کو جوانی نہیں سمجھا، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھا. الغرض وہی باپ اپنے بیٹے کی خاطر لوگوں کی یہاں مزدوری کی، لوگوں کی یہاں اینٹ اٹھائے، لوگوں کے برتن دھوئے. کوئی اگر گالی دیتا تو اسے کھلونا سمجھ کر برداشت کر لیتا. وہ باپ کس لیے برداشت کر رہا تھا؟ اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ اگر برداشت نہیں کروں گا تو میرے بیٹے کی پڑھائی ختم ہو جائے گی، میرے بیٹے کے ڈاکٹر بننے کا سپنا ٹوٹ جائے گا. جب باپ تمہارے خاطر لوگوں کے یہاں مزدوری کر سکتا ہے تو تو کیسا نوجوان ہے جو اپنے باپ کی خاطر قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ تو کیسا نوجوان ہے جو اپنے باپ کی خاطر دعا نہیں کر سکتا؟ ایسے نوجوانوں کا اس دنیا میں رہنا بیکار، نماز پڑھنا بیکار، زکات دینا بیکار، حج کرنا بیکار. نوجوان کامیاب وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اور ان کی زندگی کے لیے قرآن پڑھے، ان کی زندگی کے لیے قرآن پڑھے. ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. ماں کی دعاؤں میں حدیث بتا دوں، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اب ذرا اس کو سننا غور سے. نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، میری ماں ضعیف ہے، کمزور ہے، ہاتھوں سے کھانا اٹھا نہیں پاتی، پیروں سے چل نہیں پاتی. میں اپنی ماں کو نہلاتا بھی ہوں، کپڑے بھی پہناتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں. یعنی ماں کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، ماں کی ساری خدمتیں کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نوجوان کہہ رہا ہے. کسے؟ نبی کے بارگاہ میں. یا رسول اللہ، میں ہر چیز کرتا ہوں جو ماں کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں مجھے گالی دیتی ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے، مجھ سے ناراض رہتی ہے. یا رسول اللہ، ذرا آپ ہی بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ کھانا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، کپڑے میں پہناتا ہوں، میری ماں کی ساری خدمتیں کرتا ہوں، پھر بھی میری ماں مجھے برا بھلا کہتی ہے، پھر بھی گالی دیتی ہے. اب بتائیے میں کیا کروں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے دماغ میں نوٹ کر لینا. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نوجوان تو جا اور اسی طریقے سے اپنی ماں کی خدمت کر. اگرچہ تیری ماں تجھے گالی دیتی ہے، اگرچہ تیری ماں تجھے برا بھلا کہتی ہے، اگرچہ تیری ماں تجھے تکلیف دیتی ہے، جا. یاد رکھ، اگر تیری ماں تیرے جسم سے تجھ سے کہے کہ بیٹا مجھے تیرے جسم کا گوشت چاہیے، گوشت، اور تو اپنی ماں کو کہے کہ میری ماں تو میرے جسم کے کسی بھی حصے سے گوشت کاٹ لے، اور وہ ماں چھری سے گوشت کاٹے اور تو ہنسی خوشی اسے برداشت کر لے، تب بھی تو اپنی ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، تب بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر تو خوشی خوشی برداشت کر لے کہ میری ماں کاٹ رہی ہے، کوئی اور نہیں، کوئی دوسرا نہیں، اور تو برداشت کر رہا ہے ماں کاٹنے والی، چلو ماں کو کاٹنے دو، زندگی تو انہوں نے دی ہے، چلنا تو انہوں نے سکھایا، بولنا تو انہوں نے سکھایا. میں تو ننگا آیا تھا اس دنیا میں، سب سے پہلے کپڑا میری ماں نے پہنایا، سب سے پہلے مجھے کھانا میری ماں نے دیا، سب سے پہلے ماں نے مجھے نہلایا دھلایا. اگر تو دل میں سوچ کر اپنے ماں کو اپنے جسم کے گوشت کو کاٹنے کی اجازت دے دے اور تیری ماں کاٹے اور تو خوشی خوشی برداشت کر لے، نبی فرماتے تب بھی تو اپنے ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، تب بھی نہیں ادا کر سکتا. اب اسی حق کی بات کروں تو ماں کی بد دعا میں بھی بڑا طاقت ہے. اے نوجوانوں، کبھی ماں کی بد دعا مت لینا. ایسا نہ ہو تیری ماں تجھے بد دعا دے، ایسا نہ ہو کہ تیری ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لے، پروردگار میرا بیٹا ہے، میں نے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، آج جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے پیر نہیں چلتے، میرے ہاتھ نہیں اٹھتے، میرا بیٹا مجھے چھوڑ دیا. کہتے ہیں ابھی نیوز میں آیا تھا 84 کروڑ کا مالک، 84 کروڑ کا مالک جب اس کا بوڑھا باپ بوڑھا ہو گیا تو ان بیٹوں نے اپنے باپ کو لیا اور انات آشرم میں لے جا کر چھوڑ دیا. تو ایسے بیٹوں کا کیا ہوگا، کیا حال ہوگا جس کے باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے 84,000 کروڑ کی پراپرٹی بنا کے دی ہو، لیکن ان بیٹوں کے لیے وہ باپ بوجھ بن گیا. اسی لیے تو کسی تاریخی مثال نے کہا تھا کہ ایک باپ تنہا 6-7 بچے
پال لیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، لیکن ان 6-7 بچوں سے تنہا ماں باپ نہیں پلتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لوگوں زندگی میں کبھی اپنی ماں کی بد دعا نہ لینا۔ کسی نے کہہ دیا حضور ماں کی بد دعاؤں کا کیا اثر ہے؟ کہا اثر کی بات کرتے ہو اگر سن لو گے دماغ پھٹ جائے گا، پھٹ۔ کہا کیوں؟ کہا امام مالک بن دینار نے کہ میں نے 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 حج کیے۔ جب ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر مالک بن دینار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار اس بار اتنے لوگ آئے حج کرنے کے لیے۔ حضرت مالک بن دینار نے کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو نے سب کے حج کو قبول کیا یا ایسا بھی ہے کوئی جو بچ گیا ہو؟ دوپہر کا وقت تھا۔ ایسا سوچنے کے بعد مالک بن دینار اپنے گھر میں گئے۔ جانے کے بعد جیسے ہی رات کا وقت شروع ہوا آپ اپنے بستر پہ لیٹے تو کسی کہنے والے نے آ کر خواب میں کہا ہے مالک بن دینار اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے، سب کے حج کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک تنہا انسان ہے، ایک تنہا بندہ ہے، ایک شخص ہے جس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار نے پوچھا کون؟ کہا اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، وہ بلخ کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا؟ بلخ کا رہنے والا۔ کہا صرف وہ ہے پہلا جس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ اب اگر کوئی بندہ کسی محفل میں ایک تنہا انسان کو پٹتے ہوئے دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ سوچنے کے لیے کہ بھائی یہ پیٹا کیوں، کس وجہ سے پیٹا، وجہ جاننے کی کوشش کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار کے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا، لیکن ایک تنہا جس کے حج کو قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو کارن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی حضرت مالک بن دینار محمد بن ہارون کو ڈھونڈنے نکلے تو کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے قبیلے کے پاس پہنچے۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں کیا تم نے محمد بن ہارون بلخی کو دیکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ مجھے اس کی تلاش ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی وہ بڑا نیک انسان ہے۔ کیا ہے؟ نیک انسان ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتے، ہمیشہ مصلی پہ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب مالک بن دینار حیران کہ لوگ ان کے قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ زکات دینے والا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے، لیکن میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے حج کو قبول نہیں کیا، دوسرے طرف لوگوں سے تعریف بھی سن رہا ہوں کہ وہ بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، زکات دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے۔ اب تو دل میں اور چاہ مچی دیکھنے کی، اور چاہ مچی ملنے کی۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں ذرا مجھے ان کا ایڈریس بتا دو، ان کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے جہاں کوئی انسان نہیں، اکیلا ان کا تنہا مصلی بچھا ہے، جاؤ وہی ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے، پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار پیچھے کھڑے ہو کر سوچنے لگے اللہ میں نے تو خواب میں دیکھا کہ تو نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ تو نمازی انسان ہے، لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں، یا اللہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو میں پوچھوں بھائی بتا ذرا کیا بات؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہارون بلخی نے سلام پھیلا، ابھی مالک بن دینار پوچھتے اس سے پہلے ہارون بلخی نے پوچھ لیا کہ آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار حیران، کہا آپ اسی لیے آئے ہیں میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ اس بار بھی اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا؟ ہاں میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا حضرت محمد بن ہارون بلخی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساروں قطار رونے لگے، خوب رونے لگے گر گرا کر۔ حضرت مالک بن دینار نے جب دیکھا تو مالک بن دینار کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب کسی کو کوئی اتنا گر گرا کر روتا ہوا دیکھتا ہے تو کسی کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا ذرا بھائی بتا تو صحیح بات کیا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟
تب ہارون بلخی نے کہا تھا کہ حضور یہ ایک حج نہیں ہے بلکہ میں 22 سال سے لگاتار حج کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ تحقیق کے مطابق 22 سال سے لگاتار حج کرتا ہوں اور ہر سال کوئی کہنے والا آ کر مجھ سے کہہ جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کی. ایک نہیں 22 سال. کہاں ہے وہ نوجوان جو کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا, میں نے اپنے باپ کے حق کو ادا کر دیا. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو اپنی اولاد سے اور اتفاق سے اگر ان کا انتقال ہو جائے وہ مر جائے, تم جتنی بھی عبادت کر لو تمہاری عبادت کبھی قبول نہیں ہوگی, کبھی قبول نہیں ہوگی. جب مالک بن دینار نے پوچھا کہ بھائی تو نے 22 حج کیے, آخر تو ایسا کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا اور نہیں کرتا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ تمہاری زندگی کا کہانی, تمہاری زندگی کی کہانی کیا ہے؟ تمہارا واقعہ کیا ہے؟ تب محمد بن ہارون بلخی نے اپنی زندگی کی کہانی سنانا شروع کیا. اب ذرا اس کہانی کو نوٹ کر لینا. محمد بن ہارون نے کہا اے مالک بن دینار میں بڑا امیر انسان تھا, میرے پاس دولت کی کمی نہیں تھی, پیسوں کی کمی نہیں تھی, خزانوں کا بہت بڑا مالک تھا میں لیکن بہت بڑا جوا باز تھا, بہت بڑا نشیری تھا, بہت بڑا آوارہ تھا, بہت بڑا آوارہ تھا. کہا ایک دن کا معاملہ ہے, ایک دن کا معاملہ ہے, ایک دن کا معاملہ ہے, میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, پیسوں کی کوئی کمی نہیں. ایک دن کا معاملہ ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. رمضان کے مہینے میں سب گھر والوں نے روزہ رکھا تھا, میری ماں نے بھی روزہ رکھا. الغرض میں اپنے دوستوں کے ساتھ, امیری کا نشہ میرے اوپر چھایا ہوا تھا, دولت کا نشہ میرے اوپر تھا. الغرض اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے شراب پیا. شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں جب شام کے وقت اپنے گھر پہ پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, میری ماں تندور کے پاس, چولہے کے پاس افطاری کی تیاری کر رہی ہے, روزے کی تیاری کر رہی ہے. میں نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں مجھے کھانے کے لیے کچھ یوں ڈسٹرب کر رہے ہو. نہیں چلیے, نہیں چلیے, اچھا بیان کرا. اے میری ماں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے. حضرت اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی بیٹے نے کہا اے میری ماں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے, ماں نے کہا اے بیٹے شرم کر, شرم کر, رمضان کا مہینہ ہے, گھر کے سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں, تو شرم کر, افطاری کا وقت ہے, روزہ کھولنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تو اس وقت کھانے کے لیے مانگ